السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مستند ترین اور مختصر احادیث کو یاد کرنے کا ہمارا پروگرام حفظ و مطالعہ حدیث، اس حوالے سے آج حدیث نمبر 9 ہے ہمارے سامنے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3336 نمبر پر وارد ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی یہ حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کی روایت ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔ وہاں اس سند سے ہمیں یہ حدیث ملی ہے۔ قالت، اگر مرد ہو کہنے والا تو کہا جاتا ہے قال، اس آدمی نے کہا، اور اگر عورت ہو تو قالت، اس عورت نے کہا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ خاتون ہے تو ہم نے کہا قالت، اس محترمہ نے کہا۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے روایت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث؟ فرمایا سمعت، سامع اس نے سنا۔ کل بھی ہمارے پاس لفظ آیا تھا سمع، وہ بھی سین میم عین تھا، وہ میم کی شد کے ساتھ، اس میں صرف سننا نہیں تھا بلکہ کسی کو سنوانا تھا، لیکن یہاں شد نہیں ہے، یہاں ہے سامع، اس نے سنا۔ سمعت، میں نے سنا۔ سمعت النبی، میں نے سنا۔ کس کو سنا؟ النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں بھیجے اور آپ پر سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، قول سے، قول کے معنی کہنا، یقول وہ کہتے ہیں، یا نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ قول جو حضرت عائشہ نے حضور کو فرماتے سنا وہ انورٹڈ کاماز ہے، اور یہاں آپ کو جلی حروف سے نظر آ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر ان کی قرات کر دیتا ہوں کیونکہ ہم اسے یاد بھی کرنا ہے۔ فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ الارواح، یہ روح کی جمع ہے، آپ سب جانتے ہیں روح۔ فرمایا یہ جو ارواح ہیں یعنی روحیں ہیں، ہر انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ یہ جو روحیں ہیں یہ بہت پہلے بن چکی تھی، ہمارے جسموں سے پہلے یہ تمام روحیں تیار ہو گئی تھی، اور ان سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا۔ تو فرمایا الارواح، یہ جو روحیں ہیں، جنود، جند کی جمع ہے، جند کہتے ہیں لشکر کو، تو جنودن یہ لشکر تھے، بہت سے لشکر تھے۔ مجنداتن، ایسے لشکر جن کو اکٹھا کیا گیا تھا، جن کی لشکر بندی کی گئی تھی۔ تو الارواح جنود مجندہ، روحیں جو ہیں وہ کئی لشکر ہیں جن کی باقاعدہ صف بندی ہوئی تھی، اور جن کی باقاعدہ اپنی لشکر تیار ہوئے۔ فما، فا کے معنی تو، ما کے معنی جو۔ فما تو جو، یعنی ان روحوں میں سے جو تعارفا، باہمی پہچان قائم ہوئی، تعارف ہوا، منہا، ان روحوں میں سے۔ فما تعارف منہا، تو جب یہ جنود مجندہ اکٹھے، یہ لشکروں کے لشکر ہیں یہ روحیں، تو جب عالم ارواح میں جسموں کے میں ڈالے جانے سے پہلے یہ روحیں جب باہم متعارف ہوئی، ائتلافا، ان کے باہم الفت ہے، یعنی جسموں میں داخل کیے جانے سے پہلے لشکر کی طرح یہ روحیں جب ایک جگہ جمع تھی
اور پھر اس کے بعد اب جب ان کو ایک ایک جسم میں داخل کر کے علیحدہ کیا گیا ہے تو جو اس وقت متعارف تھی عالم ارواح میں وہ آج ان میں الفت قائم ہے، ان میں آپس میں جوڑ ہے. وما اور جو روحیں تناکارا علیحدہ تھی ان میں پہلے اجنبیت تھی، منہا ان میں سے اختلافا تو پھر روحیں جب جسموں میں علیحدہ ہے تو ان میں وہ اختلاف سامنے آیا، اختلافا وہ مختلف رہے. تو آئیے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں. فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ روحیں جسموں میں داخل کیے جانے سے پہلے، یعنی الارواح روحیں، اور یہ بات کب کی ہے؟ جسموں میں داخل کیے جانے سے پہلے کی، جنود مجندہ لشکر کی طرح تھی، مجتمع تھی، ایک ہی جگہ جمع تھی سب. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر ایک کو الگ کر کے ایک ایک جسم میں داخل کر دیا. فما تعارف منہا چنانچہ جسموں میں داخل ہونے سے پہلے ما جو روحیں تعارفا ایک دوسرے سے آپس میں مانوس و متعارف تھی، اختلافا وہ جسموں میں پہنچنے کے بعد بھی اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر محبت و الفت ان میں پیدا ہوا. وما تناکر منہا اور جو روحیں ایک دوسرے سے انجان و نامانوس تھی اس وقت، اختلافا وہ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کا مفہوم جو ہمارے سامنے آیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.